جب ایک بھگوڑا شہزادہ ایک نئی دنیا بسا رہا تھا۔ جی، ایک ایسا لیڈر جسے اپنے ہی گھر سے نکالا گیا، مگر وہ اسپین کے دل میں ایک پوری تہذیب کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ جی، یہ کہانی ہے قرطبہ کی۔ بالکل۔ وزڈم ویوز چینل میں خوش آمدید۔ جی ہاں، اور یہ ہماری سیریز الاندلس مسلم اسپین کا عروج و زوال کی آپ کہہ سکتے ہیں اگلی کڑی ہے۔ اور آج ہم خاص طور پر قرطبہ کے قیام پر بات کر رہے ہیں، عبد الرحمن اول کے ہاتھوں۔ بالکل۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے یہ شہر جو پہلے بھی اہم تھا، مسلم اسپین کا ایک پاور ہاؤس بنا، ایک دارالحکومت اور ایک نئی تہذیب کا مرکز۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں 756 عیسوی سے۔ عبد الرحمن اول اموی شہزادے دمشق سے بھاگ کر عباسیوں سے بچتے بچاتے، جی، ایک بہت ہی لمبا اور خطرناک سفر تھا وہ۔ اور وہ اندلس پہنچتے ہیں۔ وہاں آ کر قرطبہ کے قریب موجودہ گورنر کو شکست دیتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک جنگی فتح نہیں تھی، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک، آپ سمجھیں، ایک نئی شروعات تھی، ایک ویژن تھا۔ عبد الرحمن نے قرطبہ کو اپنا دارالحکومت بنایا اور عمارت قرطبہ یعنی اموی عمارت الاندلس کی بنیاد رکھی۔ اچھا، یہاں ایک بات اہم ہے، انہوں نے خود کو خلیفہ نہیں کہا؟ نہیں، امیر کہا۔ یعنی سیاسی طور پر تو وہ بغداد کی عباسی خلافت سے آزاد تھے، لیکن وہ اموی وراثت کو ایک طرح سے زندہ رکھنا چاہتے تھے۔ تو ان کا مقصد صرف حکومت بنانا نہیں تھا؟ نہیں، ان کا ویژن بڑا تھا۔ وہ ایک ایسا مرکز بنانا چاہتے تھے جو علم، ثقافت، استحکام، ان سب کی علامت بنے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ لیکن قرطبہ تو پہلے سے موجود تھا، رومن دور کا، پھر ویزیگوت دور کا۔ جی ہاں، بالکل۔ تو عبد الرحمن نے اسے اپنی نئی عمارت کے لیے کیسے ڈھالا؟ کیا صرف جھنڈا بدل دیا؟ نہیں، اس سے کہیں زیادہ گہری تبدیلی تھی۔ انہوں نے شہر کی، آپ کہہ لیں، کایا پلٹ دی، انتظامی ڈھانچہ بالکل نیا بنایا۔ اچھا۔ گورنر مقرر کیے جو ان کے وفادار ہوں، اور سب سے اہم، شہر کے انفراسٹرکچر پر توجہ دی۔ یعنی جو بنیاد ہوتی ہے شہر کی، جی، پرانی رومن سڑکوں کی مرمت کروائی، اور خاص طور پر وہ جو رومن ایکویڈکٹس تھے، آب رسانی کے نظام جو صدیوں سے نظر انداز ہو رہے ہوں گے، بالکل، ان کو دوبارہ چالو کیا۔ یہ انجینئرنگ کا بہت بڑا کام تھا اس وقت۔ اس سے شہر کی آبادی کو، زراعت کو بہت سہارا ملا۔ یعنی عملی طور پر لوگوں کی زندگی بہتر ہوئی۔ اور سماجی طور پر کیا چل رہا تھا؟ اندلس تو مختلف قومیتوں کا گڑھ تھا، عرب، بربر، مقامی لوگ، یہودی، عیسائی۔ بالکل، اور یہی عبد الرحمن کی قیادت کا اصل امتحان تھا۔ مختلف عرب قبیلوں میں چپکلش تھی، شمالی افریقہ سے آئے بربروں کے اپنے مسائل تھے۔ انہوں نے ان کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی بہت کوشش کی، ایک اتحاد کی فضا بنانے پر زور دیا۔ کیا وہ کامیاب ہوئے اس میں؟ دیکھیں، یہ آسان نہیں تھا، بغاوتیں بھی ہوئیں، لیکن ان کی کوشش یہی رہی کہ سب کو ایک ریاست کے نیچے لایا جائے۔ اور اسی دوران وہ مشہور زمانہ مسجد قرطبہ کی تعمیر بھی شروع ہوئی۔ جی ہاں، اسی دوران اس عظیم الشان منصوبے کا آغاز کیا جو صدیوں تک اسلامی فن تعمیر کا ایک شاہکار رہا۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، قرطبہ ہی کیوں؟ اندلس میں اور بھی تو شہر تھے۔ اس کی کئی اسٹریٹجک وجوہات تھیں۔ ایک تو اس کی لوکیشن، محل وقوع۔ جی، دریائے وادی الکبیر کے کنارے، زرخیز میدانوں کے بیچ میں، تجارت اور زراعت دونوں کے لیے بہترین۔ ٹھیک۔ دوسرا، یہ علاقے کے تقریباً مرکز میں تھا، تو پوری ریاست پر کنٹرول رکھنا آسان تھا۔ اور تیسرا، جیسا آپ نے کہا، یہ پہلے سے ہی مختلف ثقافتوں کا مرکز تھا، تو یہ عبد الرحمن کے کثیر الثقافتی ریاست والے ویژن سے میل کھاتا تھا۔ یہ تو ہو گئی تعمیر اور ترقی کی باتیں، لیکن ظاہر ہے یہ سب کچھ اتنا آرام سے تو نہیں ہوا ہوگا، چیلنجز تو بہت ہوں گے۔ بلا شبہ چیلنجز بہت سخت تھے، ہر طرف سے خطرہ تھا۔ اندرونی طور پر بھی؟ جی ہاں، اندرونی طور پر بھی حریف عرب سردار تھے، گورنر تھے جو بغاوتیں کرتے لیتے تھے۔ شمال سے عیسائی ریاستوں کا دباؤ الگ تھا، اور بربر قبائل، ان میں بھی بے چینی تھی۔ اور سب سے بڑا خطرہ تو مشرق سے تھا، عباسی خلافت۔ وہ تو انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہوں گے۔ بالکل، اور ان کے خاتمے کے لیے کوششیں بھی کرتے تھے۔ عملی طور پر عبد الرحمن کو باقی مسلم دنیا سے کوئی مدد نہیں تھی، وہ بالکل اکیلے تھے۔ تو پھر اتنی تنہائی، اتنے خطرات، یہ سب کیسے سنبھالا انہوں نے؟ شہر اور ریاست کو جوڑ کر کیسے رکھا؟ یہی ان کی لیڈرشپ،
इनकी सियासी समझबूझ और इनकी फौजी काबिलियत काम आई। यानी एक मुकम्मल पैकेज। जी, वो जानते थे कब नरमी दिखानी है, कब सख्ती करनी है। उन्होंने वफादारियां खरीदी, शादियां की, मुआहदे किए और जहां जरूरत पड़ी ताकत का भी इस्तेमाल किया। उनका विजन सिर्फ अपना तख्त बचाना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक पायदार रियासत बनाना चाहते थे। एक मशहूर बात है कि उन्होंने दिमश्क से लाया हुआ एक खजूर का दरख्त कुर्तुबा में लगाया था। अच्छा, ये किस चीज की अलामत थी? एक नई उम्मीद, एक नई दुनिया बनाने का मंसूबा था। और इसी तरह की गहराई में जाकर तारीख को समझने की कोशिश हम विजडम वेव्स पर करते रहते हैं। जी बिल्कुल। वाकई ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, ये एक शख्स के अज़्म और एक पूरी तहजीब के आगाज की दास्तान है। कुर्तबा सिर्फ ईंट और पत्थर का शहर नहीं रहा, वो एक सोच बन गया था, एक नजरिया। सही। और इसी सोच ने, इसी नजरिए ने अगले 300 साल तक न सिर्फ अंदुलस बल्कि पूरे यूरोप की तारीख पर, खास तौर पर इल्मी और सकाफती तारीख पर गहरे असरात छोड़े। जो बुनियाद अब्दुर रहमान ने रखी वो बहुत मजबूत साबित हुई। जी हाँ, आने वाली नस्लों के लिए एक शानदार मुस्तकबिल की बुनियाद। और कुर्तबा का सफर यहाँ खत्म नहीं होता। नहीं, अभी तो अरूज आना बाकी है। बिल्कुल। अगली किस्त में हम देखेंगे कि ये शहर कैसे अपने अरूज पर पहुंचा, जब कुर्तबा इल्म, रोशनी और सकाफत का दुनिया भर में एक बेमिसाल मरकज बन गया। लाइब्रेरियां, मदरसे, साइंसदान। वो वाकई एक सुनहरी दौर था जिसके बारे में जानना बहुत दिलचस्प होगा। तो अगर आपको अल अंदलस की तारीख और इस तरह की गुफ्तगू में दिलचस्पी है तो विजडम वेव्स को जरूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको अब्दुर रहमान अव्वल की कहानी का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा मुतासिर कुन लगा। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।